السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ایپ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول ایپ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ مہوش علی کے ناول جنون الفت کا سیزن 1 عہد الفت ایپیسوڈ نمبر 3۔ پرپل کلر کے گھیردار فراک، وائٹ چوڑی دار پاجامہ میں گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹتی وہ مرر کے سامنے آئی۔ آئینہ کے سامنے آ کر اس نے اپنے بال تولیے سے نکالے جو گیلے ہونے کی وجہ سے لہرا کر اس کی پشت پر گرے۔ بھلے ہی وہ عام شکل و صورت کی تھی پر اس کے شہد رنگ بال کمر تک پھیلے ہوئے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا اس گھر میں کسی نے بھی اس کے بال دیکھے ہوں گے، کیونکہ وہ ہم وقت بالوں کو جوڑے میں قید کر کے اسکارف پہنتی رہتی تھی۔ یہ سب پھوپھو کی کرم نوازی تھی جو اس کے روز رات کو بالوں میں تیل سے مساج کرتی تھیں، اور کچھ دیکھ بھال تقویٰ کی بھی تھی جو اس کے بال انتہائی خوبصورت تھے۔ وہ مسکراتی بالوں میں برش کرنے لگی اور پھر انہیں جوڑے میں قید کر کے اسکارف پہن لیا۔ ٹاپس پہننے کا فائدہ ایویں ہی بوجھ کانوں پر۔ وہ منہ بنا کر انہیں وہیں چھوڑ کر واپس سینڈلز نکال کر پہننے لگی۔ ہو گئی تیار؟ ٹک ٹک کرتی عائشہ تقویٰ کے روم میں داخل ہوئی۔ یہ کیا اتنی دیر ہو گئی اور تم ابھی ویسی کی ویسی بیٹھی ہو؟ بالوں کو جھٹکتے عائشہ غصے سے بولی۔ نہیں، میں تیار ہوں، چلیں؟ وہ اپنا کلچ اٹھا کر مسکراتی بولی۔ کیا؟ عائشہ چیخی۔ کیا تم اسے تیار کہتی ہو؟ میں تو کہتی ہوں پلیز یار ابھی چینج کرو ورنہ بے عزتی نہ کروا دو، کو مڈل کلاس لڑکی ہی لگ رہی ہو۔ وہ فل تیار بلیک خوبصورت سی میکسی میں ملبوس شولڈر کٹ بالوں کے ساتھ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ تقویٰ نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ مجھے خوشی ہوگی اگر میرے پہچان میرے لباس سے ظاہر ہوتا کہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو اور مجھے دلی سکون ملے کہ میرا کوئی دوسرا روپ نہیں، میں صرف ایک ہوں جس کا نام تقویٰ ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس آئی اور محبت سے دیکھتی بولی۔ عائشہ کے اندر جیسے کچھ ہوا۔ تمہارا مطلب کیا ہے تقویٰ؟ تم ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر مجھ پر طنز کرتی ہو۔ وہ بگڑ کر بولی۔ تقویٰ کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ میری جان، میں کیوں تم پر طنز کروں گی؟ میں نے صرف ایک عام سی بات کی ہے اپنے متعلق۔ اگر اس میں تمہیں طنز لگ رہا ہے تو مہربانی کر کے میرے طنز کو نہیں، اس بات کو سوچو کہ وہ تمہیں طنز کیوں لگا۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی بولی۔ اتنی خوبصورت ہونے کے بعد بھی اس نے ہیوی میک اپ کیا ہوا تھا جس کے الف بے سے بھی تقویٰ واقف نہ تھی۔ تم ہمیشہ طنز کر کے محبت کی چاشنی میں بات گھما دیتی ہو۔ کیا میں نے تمہیں کہا تقویٰ کہ تم کالی ہو یا اولڈ وومن لگی ہو یا کچھ بھی تمہیں؟ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی آئینے کے سامنے آئی اور ہاتھ میں موجود بیگ ٹیبل پر رکھ کر اس میں سے ڈائمنڈ نیکلس نکال کر پہننے لگی۔ یہ کس کا ہے عاشی؟ تقویٰ جانتی تھی کہ وہی نیکلس ہے جو اسے سائم نے دیا تھا، جسے وہ سیدھا اپنے گھر لے گئی تھی اور پھر واپس آئی ہی نہیں۔ تقویٰ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اس سے منع کرنا چاہتی تھی، پر وہ آئی نہیں، نہیں اس کی کال اٹھائی۔ اسے تو حیرت تھی مہکار بابی پر جس نے اسے منع تک نہیں کیا بلکہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ تقویٰ کو دکھ تو بہت ہوا پر چپ چاپ وہ زہر پی گئی۔ مہکار بھابی نے گفٹ کیا تھا، اپنی سراہی دار گردن میں پہنتے اس نے جواب دیا۔ تقویٰ کا چہرہ بجھ گیا۔ عائشہ مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے سامنے آئی۔ ایک پل کو عائشہ نے اس کے چہرے کو دیکھا اور اگلے پر بازو پر ہاتھ رکھے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ پرابلم کیا ہے تقویٰ؟ کیوں میری زندگی میں ٹانگ اڑانے لگی ہو؟ مطلب حد ہی ہو گئی۔ جہاں دیکھو یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، دوپٹہ سر پر لو، نظریں نیچے رکھو۔ مطلب تم نے تو میری ماں کے بھی ریکارڈ توڑ لیے۔ تم سے دوستی کر کے مجھے لگتا ہے میں نے زندگی میں بہت اچھا کام کیا ہے، پر اب لگتا ہے جیسے میں نے عذاب اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ میں لاسٹ بار تمہیں وارن کر رہی ہوں، اب اگر تم نے مجھ پر روک ٹوک کی تو میں بھول جاؤں گی کہ تم کون میں کون۔ ابھی ماں زندہ ہے میری۔ تم اپنی لائف سٹائل پر فوکس کرو، نہ کہ جاسوس بن کر ہر کسی پر نظریں ٹکائے رکھو۔ تقویٰ کو پتہ نہ لگا کب اس کے آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہنے لگے اور وہ بغیر اس کی پرواہ کیے اپنی بولی جا رہی تھی۔ یہ کہنا ٹھیک تھا کہ چیخی جا رہی تھی اس کے سر پر۔ حد ہوتی ہے ہر چیز کی، خود کو کوئی دیکھتا نہیں، دوسروں پر موقع چاہیے۔ اب کی بار بتا رہی ہوں، میری زندگی ہے تو مرضی بھی میری چلے گی۔ مجھے پتہ ہے کیا گناہ ہے کیا ثواب نہیں، تمہیں میری مدد بننے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہہ کر بغیر رکے روم کا دروازہ دھاڑ سے کھولتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ یہ تو میری عاشی نہیں تھی۔ وہ چیئر کو پکڑ کر بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تو بہت پیاری تھی، معصوم، تو پھر یہ کون تھی؟ یا اللہ میری عاشی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ کرتا ہے پیار۔ میرے مالک میری پیاری دوست کو غلط راہوں سے بچانا۔
وہ ہاتھ بلند کرتے دعا کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ شعلہ فشاں کیوں بنی ہوئی ہو؟ ریڈ ساڑی میں ملبوس مہکار نفیس سی جیولری پہنے میک اپ میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اسے بلا رہی تھی کہ عاشی سے نیچے آتے دکھائی دی، پر اس کی سرخ رنگت دیکھ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ مت پوچھیں بھابی، سارا موڈ غارت کر دیا اس تقویٰ نے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر گہرا سانس لیتے بولی، یہ جو میکسی اس نے پہنی تھی یہ مہکار نے اسے دی تھی، کیونکہ جیسے کپڑے وہ چاہتی تھی اتنی رقم عائشہ کے باپ کے پاس نہیں تھی، اور باقی کچھ سوٹ جو مہنگے تو تھے پر اس کے ماں کے لائے گئے اسے اولڈ فیشن لگ رہے تھے، تو اس نے مہکار سے بات شیئر کی جس نے 2 منٹ میں اس کی پریشانی سلجھا دی اور ساتھ اپنی بلیک ہیل بھی دے دی، اور اوپر سے کرم ہو گیا جب سائم نے اسے مہنگا ترین نیکلس دلوایا۔ اب اتنا میک اپ کرنا تو وہ بھی جانتی تھی، اور اپنے ماہر ترین ہاتھوں سے خود کو 4 چاند بنا دیا کہ جس کی نظر پڑتی تو پلٹنے کا نام ہی نہ لیتی۔ اور یہ حال وہ حیدر کا دیکھنا چاہتی تھی۔ جب وہ اسے دیکھے گا اور دیکھتا ہی رہ جائے گا تب عائشہ کو لگے گا اس کی محنت کا اجر اسے مل گیا ہے۔ اپنے تحت وہ تقویٰ سے تعریف سننے گئی تھی، پر وہاں سے جو رسپانس ملا اس کا دل راکھ کر کے رہ گیا تھا۔ اسے لگا تقویٰ بھی کہے گی کہ اسے میک اپ کر دے، پر اس کی تیاری کو دیکھ کر وہ خود ہی گرتے گرتے بچی تھی، اوپر سے اس کا لہجہ۔ ارے بے وقوف، وہ تو چاہتی یہی ہے کہ تم اس کی باتوں میں آ کر سارا میک اپ اتار دو اور اس کی طرح ایک مڈل کلاس بن کر چلو۔ وہ جلتی ہے جب لوگ تمہیں دیکھتے ہیں، تمہاری تعریف کرتے ہیں۔ وہ چاہتی یہ ہے کہ تم بھی ایسی بن کر چلو کہ تمہاری طرف کوئی دیکھے بھی نہ، اور تم ہو کہ اس کی باتوں کو سر پر سوار کر کے اس کے پلان کو کامیاب کر رہی ہو۔ مہکار کی بات پر عائشہ نے ڈبڈباتی نظروں سے دیکھا۔ بھابھی، پر وہ ایسا کیوں چاہتی ہے؟ میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں، بہن سمجھتی ہوں اسے، پر وہ ناگن نکلی۔ وہ بھرائی آواز میں بولی تو مہکار نے سر پیٹ لیا۔ بے وقوف ہو اول درجے کی تماشی، میں نے تمہیں بتایا تو تھا لڑکی کہ ایسی لڑکیوں کو جب کوئی نہیں پوچھتا اور انہیں اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے تو وہ دوسروں کی خوشیاں نگلنے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر وہ دوسرا چاہے اس سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتا ہو، انہیں تو بس اپنی کمتری کا بدلہ لینا ہوتا ہے۔ مہکار کی بات عائشہ کے دل پر لگی۔ ہاں، یہی تو وجہ تھی تقویٰ کے روک ٹوک کی، ورنہ دوسرے تو صرف بہانے تھے۔ پر میں اسے اپنی خوشیاں نگلنے نہیں دوں گی بھابھی۔ اگر اس نے ایسی کوئی کوشش کی بھی تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ ساری زندگی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ جانتی نہیں کہ اس کا پالا کس لڑکی سے پڑا ہے۔ عائشہ نفرت و حقارت سے ایک عزم سے بولی۔ مہکار کی بتیسی باہر آ گئی۔ وہ چاہتی بھی تو یہی تھی، عائشہ کو اپنی مٹھی میں کر کے اس سے اپنے بھائی کی شادی کروایا اور اپنے مستقبل کے دیکھے گئے سپنے بغیر کسی رکاوٹ کے پورا کرے۔ اسے پتہ تھا اس کے خاندان میں لڑکیاں کتنی تیز ہیں جو اس کے بھائی سے شادی کے بعد اس کی جائیداد پر پورا حق جما لیں گی اور اسے ٹھینگا بھی نصیب نہ ہوگا، اور وہ سڑتی رہے گی اس گھٹن زدہ گھر میں۔ پر جب اس کی نظر عائشہ پر پڑی تو اسے سب کچھ سمجھ آ گیا کہ کرنا کیا ہے۔ عائشہ ایک انتہائی درجے کی احمق اور جذباتی لڑکی تھی۔ اسے جس راہ پہ بھی دھکا دے دو چلنا شروع کر دے گی بغیر انجام کا سوچے، اور اسے دیکھ کر ہی مہکار کو لگا یہ ہے خزانے کی کنجی۔ خوبصورت وہ اتنی تھی کہ نظر ایک بار پڑ جائے تو پلٹنا بھول جائے۔ دوسرا غریب تھی، شوقین بھی، اور پھر مہکار کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی کہ وہ خود اس کی طرف کھینچی چلی گئی، اور اب یہ حیدر کی چاہ میں تھا کہ دولت کی ہوس میں، پر اسے کیا کہ اس کے پاس بہت پلان تھے۔ شاباش میری شہزادی، میں سننا بھی یہی چاہتی تھی۔ تمہیں ذرا سی بات پر ہمت نہیں آنی چاہیے۔ تمہیں اپنا سارا فوکس ان بکواس باتوں سے ہٹا کر حیدر پر دو اور آج دکھاؤ اپنے اس قیامت خیز حسن کا کمال۔ مہکار نے آنکھ مار کر کہا تو عائشہ کہکا لگا اٹھی۔ ہائے بھابھی، کاش آپ میری سگی بہن ہوتی۔ عائشہ اس کے گلے میں بازو ڈال کر محبت سے بولی۔ فکر مت کرو، سگی نند ضرور بن کر دکھاؤں گی۔ وہ اٹھ کر ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی بولی تو عائشہ نے دل کی گہرائیوں سے انشاءاللہ کہا۔ حیدر نے گھاڑی بھیجی ہے، لڑکیوں آ جاؤ، سائرہ بیگم لاؤنج میں آ کر بولی۔ وہ بھی جا رہی تھیں خاص کر کے اپنے بھائی کے لیے۔ تقویٰ، ساحل کو روم سے لے کر آؤ۔ سیڑھیاں اترتی تقویٰ پر ایک نظر ڈال کر وہ بولی اور عائشہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ تقویٰ عائشہ کی پشت کو دیکھتے دل محسوس کر رہ گئی۔ ماشاءاللہ آپی، آپ بالکل قرآن پاک پڑھتی جو لڑکیاں نہیں ہوتی کتاب میں، وہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ ساحل اسکارف میں موجود تقویٰ کے پرنور چہرے کو دیکھتے بے ساختہ بولا تو تقویٰ جھینپ گئی۔ چلو انتظار ہو رہا ہے ہمارا ساحل صاحب۔ وہ اس کے گال پر بوسہ دے کر ہاتھ پکڑتی ساتھ نکلی۔ مامو جان تو گئے۔ ساحل مسلسل اسے دیکھتا بڑبڑایا۔ کچھ کہا تم نے ساحل؟ تقویٰ بڑبڑاہٹ سن کر بولی تو ساحل نے اپنے چھوٹے کندھے اچکا دیے۔ نہیں، یہ خود پر رونا آ رہا ہے کہ میں آپ سے چھوٹا کیوں ہوں؟ وہ شرارت سے دیکھتا بولا تو تقویٰ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس دی۔
میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں ساحل، بہت غلط بات۔ وہ اس کے کان پکڑ کر بولی تو ساحل زبان دکھا کر بھاگ گیا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کرتی رہیں، ہم بہت آگے نکل گئے ہیں آپی۔ وہ پیچھے سے بول کر بھاگ گیا اور تقویٰ ناسمجھی سے اس کے پش کو دیکھتی باہر آئی۔ وہ سائرہ بیگم اور ساحل ایک گاڑی میں تھے، ہارون، مہکار اور عائشہ دوسری گاڑی میں تھے۔ بھابھی، گھر ہے کہ محل؟ عائشہ شاہ ولا میں پہنچ کر جب لان میں آئی تو بے ساختہ بولی۔ اس کی بات پر ہارون اور مہکار دونوں ہنس پڑے۔ یہ گھر ہے حیدر شاہ کا میری جان، اسے ساتھ لے کر وہ بولی اور کچھ جھکتے سرگوشی میں کہا، تمہارا مستقبل کا سسرال۔ اس کی سرگوشی پر عائشہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تقویٰ، ساحل، سائرہ بیگم کے ساتھ ان کے پیچھے تھی۔ انٹرنس پر ہی حامد صاحب اور حیدر دونوں بلیک 3 پیس سوٹ میں موجود تھے۔ اپنے ڈیڈ کو دیکھ کر مہکار کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ڈیڈ؟ وہ آگے بڑھ کر بولی تو چیف جسٹس وہاج زیدی سے بغل ہوتی آواز پر مڑے۔ او مائی ڈال! اس نے باہیں پھیلائیں تو مہکار ان میں سما گئی۔ ان دونوں باپ بیٹی کی محبت پر حیدر مسکراتے ان کے پیچھے دیکھا۔ عائشہ پر ایک سرسری نظر ڈال کر اس کی بے چین نظریں تقویٰ کو ڈھونڈنے لگیں، اور جب اس پر نظر پڑی تو حیدر کا دل دھڑک اٹھا اور نظریں تھی کہ پلٹنا بھول گئی۔ وہ تیار ہو کر نہیں آئی تھی، نہ ہی فینسی مہنگے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ عام سے گھیرے دار فراک میں سکارف پہنے وہ سائرہ بیگم کو سہارا دے کر آ رہی تھی۔ ایسا کیا تھا کہ حیدر کا دل بے اختیاری پر اتر آیا تھا؟ اس کا جواب شاید اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ عائشہ جو فل میک اپ میں حسین مجسمہ لگ رہی تھی، اس سے بھی خاص اور خوبصورت اسے تقویٰ لگی۔ حیدر جانتا تھا اپنے تحت تو اس نے پوری کوشش کی ہوگی کہ سادگی میں رہے، پر شاید اس کے چہرے کا نور اسے سب سے الگ اور نمایاں کر گیا تھا، جس سے وہ بے خبر تھی، ورنہ خود کو 7 پردوں کے پیچھے چھپا لیتی۔ یہ حیدر کی رائے تھی۔ سب سے مل کر وہ اندر جانے لگی، جہاں کافی بزنس مین، ٹائکون اور دوسرے بھی امیر کمیر لوگ موجود تھے اپنی بیگمان کے ساتھ۔ حیدر کی نظریں تقویٰ پر ٹکی اور جب عائشہ نے اسے دیکھا تو اس کی نظروں کا زاویہ اپنے پیچھے دیکھ کر وہ مڑی۔ اسی پل خود پر نظروں کی تپش محسوس کر کے تقویٰ نے بھی نظریں اٹھائی۔ ان دونوں کی نظروں کے ٹکراؤ پر عائشہ ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ کیا تقویٰ اس کی خوشی کو نگلنے والی تھی؟ اس کے دل سے ہوک اٹھی، نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے خود سے کہا اور قدم حیدر کی جانب اٹھائے۔ تقویٰ نے اس پل ہی ناگواریت سے نظر جھکا لی۔ حیدر کے دل پر جیسے پھول بن کر اس کی ناگوار نظریں گری اور ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ عائشہ اس کے سامنے آئی تو حیدر نے اسے دیکھا۔ الحمدللہ، آپ بتائیں؟ وہ مجبوراً کہنے لگا، ورنہ اس کا دل نہیں کر رہا تھا اس کی طرف دیکھنے کو۔ کیسا لباس پہن کر آئی تھی؟ ہاف سلیو سے جھانکتے اس کے سفید دودھیا بازو، نازک پتلی کمر بغیر دوپٹے کے وہ دعوت نامہ بنی ہوئی تھی، اور حیدر کو اس سے ناگواریت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مزید اس کو منہ کھولتے دیکھ اندر کی جانب ایکسکیوز کرتا چلا گیا۔ ایک بار پھر عائشہ اپنی توہیل پر بل کھا کر رہ گئی تھی، پر اس دل کا کیا کرتی جو اس کی ضد لگائے بیٹھا تھا۔ یہ راز اس پر کچھ دیر پہلے ہی آشکار ہوا تھا کہ حیدر کو کسی اور کا تصور کرتے ہی اس کی روح فنا ہو جاتی۔ وہ شاید پاگل نہ ہو جائے، اسے اپنی جنونیت سے ڈر لگنے لگا تھا، اور حیدر سے بھی، جو اس پر ایک غلط نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ حامد صاحب بہت نرم پر شفقت طبیعت کے مالک تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ہمہ وقت مسکراہٹ رہتی تھی۔ وہ تقویٰ سے بھی ملے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کامیابی کی دعا دی۔ حیدر نے اسے بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹری کر رہی ہے، اور آج مل کر اسے دیکھ کر لگا اس کے بیٹے نے ہیرا چنا ہے، اور انہیں فخر ہونے لگا اپنی پرورش پر۔ جب جب اس کی نظریں تقویٰ پر پڑتی، اس کی آنکھوں میں محبت کی گہرائیوں کو دیکھتے، حامد صاحب دل سے دعا دیتے اچھے مستقبل کی۔ ان کا ارادہ 1 ماہ سیٹل ہونے کے بعد اس کے بھائی دانیال سے تقویٰ کا رشتہ مانگنے کا تھا، اپنے گھر کی رونق مانگنے کا تھا۔ اتنے وقت کے بعد تو حیدر شادی کے لیے راضی ہوا تھا، تو وہ کیوں وقت لگاتے؟ اسے حیدر سے بھی جلدی تھی اپنی گود میں پوتے پوتیوں کو اٹھانے کی۔ ہاں تو حامد، کیسے فیصلہ کیا 25 سال بعد وطن لوٹنے کا؟ چیف جسٹس وہاج زیدی ایک بازو اپنی بیوی ہانیہ کی کمر میں ڈالتے دوسرے سے گلاس پکڑے حامد صاحب سے مخاطب ہوئے، جو ان کا جگری یار تھا۔ بس کرنا پڑا، وطن کی کشش کھینچ لائی اپنے مقام پر۔ گلاس منہ سے لگاتے حامد صاحب بولے تو وہاج صاحب کہکا لگا اٹھے، بہت خوب، مطلب شاعر سچ ہی کہتے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ایک نظر مسز ہانیہ پر ڈال کر حامد صاحب سے کہا، یہی سمجھ لیں۔ وہ خوش دلی سے بولے، اور پھر وہاج صاحب کے حیدر اور مہکار کا پوچھنے پر انہوں نے حیدر، مہکار اور ہارون سے ملوایا۔ حیدر شاہ کی شخصیت سے، وجاہت سے وہ دونوں متاثر ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں عزت، احترام، سلجھا پن دیکھ کر مسز وہاج کو اپنا بگڑا بیٹا یاد آیا۔
اور حامد صاحب پر رشک۔ مسز وہاج اور مہکار بہت اچھے سے ملی اور گپ شپ کرنے لگی، پھر ان کے ساتھ عائشہ بھی شامل ہو گئی۔ عائشہ کو دیکھ کر ماڈرن مسز وہاج بھی تعریف کے بغیر نہ رہ سکیں اور ہمیشہ کی طرح عائشہ نے اپنا حق سمجھ کر وصول کیا۔ حیدر کی نظر بار بار بھٹک کر ساحل اور سائرہ بیگم کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تقویٰ پر جا رہی تھی، جو سائرہ بیگم کی بات سر جھکائے سنتی مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اس قدر دلکش لگی کہ حیدر کا دل بار بار اس کی جانب کھینچنے لگا کہ وہ اس پر عمل کر بھی دیتا کہ حامد صاحب نے اسے ہوش میں لانے کے لیے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگا اور حامد صاحب کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ دوسری طرف عائشہ کی بھی وقفے سے اس پر نظریں تھیں اور حیدر کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کر وہ سر سے پاؤں تک جل کر رہ گئی۔ اس کا مطلب یہی تھا، مہکار بھابی ٹھیک ہی کہتی ہے۔ وہ دل میں پولی، پر اس کی سرخ ہوتی آنکھیں اس کے ضبط کی گواہی دے رہی تھیں۔ اگر محفل نہ ہوتی تو وہ ابھی جا کر تقویٰ کا نقشہ ہی بگاڑ دیتی۔ سائم نہیں آیا وہاج؟ حامد صاحب کی آواز ہانیہ کے کانوں میں پڑی۔ انہوں نے وہاج صاحب کی جانب دیکھا۔ وہاج صاحب کی خاموشی پر حیدر نے بھی ایک پل کو دیکھا جہاں کرب کے سائے لہرا رہے تھے۔ تم میرے جگری دوست ہو حامد، تم سے کیا چھپانا؟ حامد صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے انہوں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ حیدر بھی دیکھنے لگا کہ کیا بات تھی جو وہ اتنے غمگین لگ رہے تھے۔ مسز وہاج کے چہرے کے تاثرات بھی وہی تھے۔ سائم، میں آپ کے پیچھے ہوں چیف جسٹس صاحب۔ بھاری گھمبیر آواز وہاج صاحب کے پیچھے سے آئی۔ سب کی گردنیں مڑی آواز پر۔ پیچھے ہی بلیو شرٹ اور جینز میں نیلی آنکھوں میں شرارت سمائے سائم کھڑا تھا۔ اس کے لب مخاطب پر سب کی نظریں اسی پر جم گئی۔ حیدر نے سائم کو دیکھ کر مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا اسے، یہ تو وہی تھا، یونی اور جیولری شاپ والا۔ جانی پہچانی آواز پر تقویٰ نے بھی سر اٹھایا تو سائم کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی، اور اس کے ساتھ مسز وہاج کو دیکھ کر وہ شرشدر کہ یہ جج صاحب اور بزنس وومن ہانیہ زیدی کا بیٹا اتنا بدتمیز غندہ ٹائپ، اتنے شریف انسانوں کی اتنا غنڈی اولاد۔ تقویٰ تو اپنی جگہ پر، عائشہ کی نظریں اس پر پڑی تو وہ صدمے میں رہ گئیں۔ اسے اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی تھی۔ اگر آج سائم کو معلوم ہو گیا کہ اس کا کوئی رشتہ نہیں شاہ فیملی سے بلکہ وہ ایک مڈل کلاس لڑکی ہے تو ایس گروپ تو یونی میں اسے بدنام کر کے رکھ دے گا اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے تقویٰ کو دیکھا جو واپس ساحل کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی کیونکہ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ عائشہ کی بے عزتی سے آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ کچھ کھسک کر مہکار بھابی کے قریب ہوئی۔ پارٹی میں موجود چیف جسٹس صاحب اور ایک کامیاب بزنس وومن ہانیہ زیدی کے نواب بیٹے کو دیکھ کر میڈیا والے کھٹ کھٹ تصویریں نکالنے لگے۔ سائم، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ اور اپنا حلیہ دیکھو، کیوں آئے ہو یہاں اگر پہلے منع کر دیا تھا تو؟ مسز وہاج اسے بازو سے پکڑ کر سائڈ کرتی بولی تو حامد صاحب نے میڈیا کو وہاں سے روانہ کرنے کا اشارہ کیا۔ حیدر کو، جس نے اس پر سر کو خم کرتے عمل کیا، اور کچھ دیر میں وہاں میڈیا کا ایک فرد بھی نہیں تھا۔ کہ کیسے ہوا وجی؟ حامد صاحب کو یاد تھا جب وہ پاکستان سے جا رہا تھا تو وہاج صاحب اپنے بھتیجے کے ساتھ اسے سی آف کرنے آئے تھے، تب وہ پہلی بار 3 سال کے سائم سے ملا اور اتنا پسند آیا کہ اس کے دل میں نقش کر گیا۔ 3 سال کا بچہ ہو کر اتنا تمیزدار اور با اخلاق تھا کہ اس نے اپنے 4 سال بیٹے حیدر کو دیکھ کر یہ سوچا تھا کہ انشاءاللہ دونوں میں کوئی فرق نہ ہوگا، اور وہ واپس پاکستان آ کر سب سے پہلے سائم ہی سے ملے گا کیونکہ پہلی ہی نظر میں وہ بچہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا تھا۔ اور انہوں نے آ کر بھی یہی خواہش ظاہر کی تھی جس پر وہاج صاحب ذرا ہچکچائے تھے، تب وہ سمجھ نہیں پائے، پر اب دیکھ کر سکتے میں تھے حامد صاحب۔ بھائی صاحب کی موت کے بعد وہ بالکل بدل گیا حامد۔ کرب اذیت سے وہاج صاحب نے گہرا سانس بھر کر بولا تو حیدر کے ساتھ ہارون بھی اس خوبصورت مگر بگڑے لڑکے کو دیکھنے لگے جو اپنی ماں کی آنکھوں میں التجا کو نظر انداز کیے پارٹی میں موجود دوسرے لوگوں پر سرسری نظر گھما رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں ہمہ وقت سرخ رہتی تھیں جیسے اندر کوئی بڑا طوفان ضبط میں ہو۔ کیوں آپ کو پسند نہیں آیا میرا آنا یا آپ کے شوہر صاحب کو؟ سائم نے جھٹکے سے بازو چھڑوا کر پوچھا اور اس کی نظریں کسی کو ڈھونڈنے لگیں جو مہکار بھابی کے پیچھے سے ہی نمایاں ہوئی۔ سائم جاؤ پلیز، یہاں تو بخش دو، کتنے بڑے لوگ موجود ہیں، ہماری عزت کے جنازہ مت نکالو۔ مسز وہاج نے اس کے ہاتھ تھام کر بھرائی آواز میں کہا۔ فکر مت کرو، میں یہاں آپ دونوں کا جنازہ اٹھانے نہیں اپنے کام سے آیا ہوں۔ وہ عائشہ کے دلکش سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا تو مسز وہاج چھٹک گئیں۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگی اور اس کی نظریں مہکار کے ساتھ کھڑی خوبصورت سی لڑکی عائشہ پر دیکھ کر دل تھام گئی۔
پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ مسٹر شاہ کے رشتہ دار کی بیٹی ہے، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے سائم۔ عائشہ کا تعارف جس انداز میں مہکار نے کروایا تھا اس سے تو یہی باور تھا وہ بہت اسپیشل ہے اور جلدی ان کی فیملی کا حصہ بننے والے ہیں۔ اب تو اور مزہ آئے گا اس چڑیا سے کھیلنے میں۔ کیوں؟ اس نے اپنا ابرو اچکایا۔ کیا ہمیں بھول گئے سائم صاحب؟ ڈوبتے دل کے ساتھ مسز ہانیہ اسے ہاتھ جوڑنے والی تھی کہ حامد صاحب بیچ میں آ گئے۔ آپ یاد ہی کب تھے؟ سوری، آپ کا تعارف؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے سائم حامد صاحب کو دیکھتا بولا تو ہانیہ اور وہاں شرمندہ ہو گئے۔ البتہ حیدر نے مٹھیاں بھینس لیں کہ کیا ضرورت تھی ڈیڈ کو اس لوفر کو انوائٹ کرنے کی۔ یقین نہیں ہوتا یہ چیف جسٹس کا بیٹا ہے، ہارون نے حیرت کا اظہار کرتے کہا تو حیدر نے لب بھینچ لیے۔ اس کے جواب پر حامد صاحب نے کہکا لگایا۔ یہ بات تو لاکھوں کی ہے جو یاد نہیں ہوتے، انہیں پہچانا بھی کہا جاتا ہے، پر ہمیں تو آپ یاد ہیں اول روز سے سائم زیدی۔ اور رہا میرا تعارف تو مجھے حامد شاہ کہتے ہیں، آپ کے ڈیڈ کا بچپن کا دوست۔ حامد صاحب نے ہاتھ بڑھایا۔ سائم نے ان کے ہاتھ کو دیکھ کر اپنی ماں کو دیکھا جس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ صرف یہاں عزت رکھ لو۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، پر اگر وہاج صاحب کے دوست ہیں تو جانتے ہوں کہ وہ میرے ڈیڈ نہیں انکل ہیں۔ ایکسکیوز می۔ سائم ایک تمسخر بھری نظر وہاج صاحب پر ڈال کر آگے بڑھ گیا اور حیدر نے اس قدر اپنے باپ کی انسلٹ پر آگے بڑھا کہ ہارون نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کام ڈاؤن حیدر، ماحول خراب ہوگا۔ دیکھو تمہارے ڈیڈ مسکرا رہے ہیں، انہیں برا نہیں لگا۔ ہارون کے کہنے پر حیدر آس پاس گیٹس کو دیکھ کر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے لگا۔ بچہ ہے، ایک دن سنبھل جائے گا۔ حامد صاحب نے وہاج صاحب کے کندھے پر تھپکی دی۔ وہ مایوس سر ہلا کر رہ گئے، جانتے تھے ایسا کبھی نہیں ہونے والا تھا۔ ہائے مس عائشہ۔ سائم چلتا ہوا عائشہ کے سامنے رکا اور مسز وہاج نے دیکھ کر تھوک نکلی۔ وہ اسے کئی بار بے عزت کروا چکا تھا اور اب پتہ نہیں کیا کرنے والا تھا۔ جانتی تھی انہیں بے عزت کرنے کا موقع وہ کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ انہوں نے چپکے سے آنکھوں سے آنسو صاف کیا جو کسی کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکا۔ حوصلہ رکھیں، اللہ بہتر کرے گا۔ مسٹر وہاج نے ہانیہ بیگم کو حوصلہ دیتے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ تم دیکھ رہے ہو وجی وہ کیا کرنے والا ہے؟ انہوں نے عائشہ کے سامنے کھڑے سائم کی طرف اشارہ کیا تو وہاج صاحب سر ہلانے لگے۔ ڈونٹ وری، اگر اس بار اس نے کوئی غلطی کی تو وہ ساری عمر بھرے گا۔ انہیں اپنے ساتھ لگاتے وہ کچھ برہم ہو کر بولے تو مسز وہاج پریشان سی دیکھتی رہ گئی۔ جی؟ عائشہ کی زبان ہکلا گئی۔ اس نے پاس کھڑی مہکار کا ہاتھ پکڑا جو ٹھنڈا ہو کر کانپ رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ کم چیز آپ کی خوبصورت گردن میں آ کر۔ عائشہ اس کی بات پر شرمندہ ہوتی جبراً مسکرائی۔ کیا ضرورت تھی پہن کر آنے کی؟ اب کیا سمجھے گا، اس کے پاس کوئی دوسرا نیکلس نہیں تھا جو میرا ملتے ہی پہن لیا۔ جی میرے ڈریس سے میچنگ کر رہا تھا تو پہن لیا۔ تھینکس اس بیوٹیفل گفٹ کے لیے۔ وہ گہرا سانس بھر کر بولی تو سائم ہنس دیا۔ بہت خوب، مطلب ہم آپ کی پسند سے پہلے ہی واقف ہیں، کیوں مس؟ اس نے پاس کھڑی مہکار کو مخاطب کیا تو وہ مسکرا کر سر ہلانے لگی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سائم کو ڈری ہوئی عائشہ کے پاس دیکھ کر حیدر سے جب ضبط نہ ہوا تو ان کے سر پر پہنچ کر سرد آواز میں بولا۔ کچھ بھی تھا، وہ ان کے گھر آئی تھی مہمان بن کر اور حیدر کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی شریف لڑکی کو ڈرائے یا خوفزدہ کرے جو اس وقت عائشہ تھی۔ اس کے حلیے کو اس نے نادانی تسلیم کر لیا تھا کیونکہ 5 انگلیاں برابر تو نہیں، ہر کوئی اپنی سوچ اپنے حساب سے تھا، ہر جگہ ٹپک پڑتا۔ سائم حیدر کو دیکھ کر پھر سے منہ بنا گیا۔ یونی ملتے ہیں؟ وہ عائشہ کو مسکراتی نظروں سے دیکھتا کاؤنٹر کی طرف چلا گیا جیسے اس کے اپنے گھر کی پارٹی تھی۔ آپ اسے جانتی ہیں عائشہ؟ سائم کے جاتے ہی حیدر عائشہ سے مخاطب ہوا، مہکار بھی دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہاں یہ۔ وہ کچھ سوچ کر حیدر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اور گہرا سانس بھر کر اپنی سوچ پر عمل کرنے لگی۔ کیا یہ؟ حیدر نے ابرو اچکائے۔ یہ تقویٰ کو پسند کرتا ہے اور شاید تقویٰ بھی۔ ایک پل کو اس کا دل دھڑکا اور ہاتھوں میں پسینہ آ گیا۔ پاس کھڑی مہکار کی تو آنکھیں پھیل گئی۔ کیا سچ؟ ایک پل نہ لگا اسے سمجھتے عائشہ کو، کیونکہ وہ جانتی تھی تقویٰ کسی کو نظر اٹھا کر دیکھنا تو دور پسند کرے ناممکن تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایک لگاؤں گا ساری بکواس دماغ سے نکل جائے گی۔ حیدر عائشہ پر قہر برساتی نظر ڈال کر نیچی آواز میں غرایا اور وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ اس کا بس چلتا تو تقویٰ کے بارے میں ایسی بکواس کرنے پر اس کا گلا دبا دیتا۔ کیا کر رہی تھی؟ مہکار اسے ایک سائڈ کرتی بولی جس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس زہر کو ختم کر رہی تھی جسے اس ناگی نے جکڑا ہوا ہے۔ اپنا بازو مہکار کی گرفت سے آزاد کراتے وہ آنسو صاف کرتے زہر خن لہجے میں گویا ہوئی۔
کیا مطلب؟ کون سا سحر؟ مہکار سمجھی نہیں۔ آپ خود دیکھ لیں۔ عائشہ نے ہاتھ پکڑ کر سامنے دوستوں کے گھیرے میں کھڑے حیدر کی جانب رخ کیا، جس کی نظریں کبھی کبھی بھٹک کر تقویٰ پر جا رہی تھیں، اور اس کی آنکھوں میں جو محبت کی دنیا بار تھی، اس پر مہکار کا منہ کھل گیا۔ یہ کب ہوا؟ مہکار کا صرف منہ ہلا۔ آپ صرف مجھے سمجھاتی رہیں، ایک بار اپنے بھائی پر نظر رکھتی تو معلوم ہوتا کب ہوا یہ۔ وہ گیسٹ کی طرف پیٹھ کیے زاروں قطار بے آواز رونے لگی۔ یہ کیا پاگل پن ہے عائشہ؟ مہکار اس کی سسکیاں دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لے کر ہال سے نکل کر رومز کی طرف سیڑھیاں چڑھتی جانے لگی، اور پیچھے کسی بے جان پتلے کی طرح عائشہ گھسیٹتی گئی۔ اب ٹھیک سے بتاؤ کیسے ہوا یہ؟ اسے بیڈ پر بٹھا کر دروازہ لاک کرتی ساتھ بیٹھی۔ یہ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں آپ؟ مجھے کیا پتہ یہ کب ہوا، اور کیوں آپ کے بھائی کو اس کالی سے پیار ہونے لگا؟ میں کتنی محنت سے سج سنور کر ان کے لیے آئی تھی، اور سب کی نظروں میں ستائش دے کر جب حیدر کی نظروں میں دیکھا تو وہاں میرا نہیں بلکہ اس تقویٰ کا عکس تھا۔ وہ کہتی اپنے اندر کی حالت پر پھوٹ پھوٹ کر رہنے لگی۔ مہکار تو سکتے میں تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا مجھے اس کے خواب دکھا کر، اس سے بہتر تھا پہلے میں صرف اس کے پیسے کو چاہتی تھی، اور نہ ملنے سے دل ٹوٹتا تو نہ اس ظالم سیدی کو دیکھ کر ہاں کر دیتی جو پاگل بنا پھر رہا ہے میرے پیچھے۔ پر آپ نے میری آنکھوں میں خواب سجا کر میرے دل میں اسے بٹھا کر اب اسے کسی اور کا ہوتے میں نہیں دیکھ سکتی۔ پاگل ہو جاؤں گی، مار دوں گی اسے یا خود کو۔ وہ جنونی ہو کر اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتی بھاری آواز میں روتے ہوئے بول رہی تھی، پر مہکار کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ کیا کہا؟ دولت؟ شاک بھری آواز مہکار کی گونجی تو عائشہ نے سر اٹھایا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے بے خودی میں۔ بے ساختہ ہی نظر چرا کر اس نے اپنا لب دبایا۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں میرے بھائی سے محبت نہیں، اس کی دولت سے محبت تھی؟ عائشہ حیرت تھی۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی بھابھی، میں نے آپ کو اپنی بڑی بہن مانا ہے۔ وہ شرمندہ سی اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں یہ سچ ہے، میں حیدر شاہ کی دولت سے محبت کرتی ہوں اور اسے حاصل بھی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے سائم کو بھی نظر انداز کر دیا، حالانکہ وہ بھی امیر ہے پر حیدر جتنا نہیں۔ اگر میں صورت دیکھتی تو سائم زیدی کو کب کا ہاں کر چکی ہوتی، کیونکہ وہ ایک حسین ترین لڑکا ہے جو مجھ پر جان دینے کی تیار ہے، جو آج کل کی ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا ہونے والا شوہر، یہ چاہنے والا اس پر جان وار دے، پلکوں پر بٹھائے رکھے، اس کے ناز نخرے اٹھائے۔ جو سائم میں مجھے اپنا ایسا مستقبل آسانی سے صاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ پورا پاگل ہے میرے پیچھے۔ ایک جھلک تو آپ نے بھی دیکھ لی ہوگی شاپ میں، معلوم ہوتے ہی کیسے پارٹی میں آ گئے میرے پیچھے پیچھے۔ اس نے کہتے مہکار کی طرف دیکھا جو بے تاثر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پر بھابھی یقین مانیں، اب مجھے اس کی دولت سے زیادہ حیدر سے محبت ہے۔ پتہ نہیں کب اسے روز رات کو میسج کرتے، صبح کا میسج کرتے، اس کا کھڑکی سے روز صبح دیدار کرتے، کب مجھے بھی محبت کا مرض لگ گیا مجھے معلوم نہیں ہوا۔ بھابھی میں قسم کھاتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں اس سے، اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ مر جاؤں گی بھابھی، آپ کچھ کریں نا بھابھی۔ وہ دونوں مہکار کے ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھوں پر سر رکھ کر بے تحاشا رونے لگیں۔ مہکار نے موبائل ایک طرف رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور آنسو صاف کرنے لگی۔ تم فکر مت کرو میری جان، حیدر تمہارا ہی ہوگا، اور جہاں تک دولت کی بات ہے تو میں سمجھ سکتی ہوں جس طرح کی تم گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہو، اور جو تمہاری عمر ہے اس میں یہ سب باتیں عام ہیں۔ چلو جاؤ منہ دھو کر آؤ فاسٹ، تب تک میں کچھ سوچتی ہوں۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا کہ میرا اتنا حسین بھائی اس سانولی سے شادی کرے، یا محبت میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے گال تھپ تھپا کر وہ بولی تو عائشہ اسے دیکھتے گلے لگ گئی۔ آئی لو یو بھابھی، آئی لو یو سو مچ۔ اگر آپ نہ ہوتی تو میں بالکل تنہا ہو جاتی۔ اس کے شدت جذباریت کے اظہار پر مہکار مسکرا دی، اور عائشہ اپنے مزید جذباریت کو کنٹرول کرتے اٹھی۔ ویورز، میری اس ایپیسوڈ میں کافی مسٹیکس ہوگی، اور میری آواز میں بھی کچھ فرق آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے ریکارڈنگ کرنے میں کافی پرابلم ہو رہی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ میری اس چیز کو اگنور کر کے صرف اور صرف ناول پر فوکس کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔